بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورہ صف کے فضائل۔ سورہ صف قرآن مجید کے 28ویں پارے میں ہے۔ یہ قرآن مجید کی 61ویں سورت ہے۔ یہ سورت مدینہ منورہ میں نازل ہوئی۔ اس میں 14 آیات اور 2 رکوع ہیں۔ اس سورت کی آیت نمبر 4 میں لفظ صفا کی نسبت سے اس کا نام سورہ صف رکھا گیا ہے۔ یہ سورت مسبحات میں شامل ہے کیونکہ اس کا آغاز اللہ تعالیٰ کی تسبیح سے ہو رہا ہے۔ سورہ صف کی ابتدائی آیات کے حوالے سے حضرت عبداللہ بن سلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ہم چند صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ باتیں کر رہے تھے کہ اگر ہمیں معلوم ہو جائے کہ اللہ تعالیٰ کا سب سے زیادہ پسندیدہ عمل کون سا ہے تو ہم اس پر عمل کرتے۔ اس پر اللہ تعالیٰ نے سورہ صف کی پہلی 2 آیات نازل فرمائیں۔ جامع ترمذی 3309۔ سورہ صف کی ابتدا میں اللہ تعالیٰ نے اپنے 2 پسندیدہ اعمال کا ذکر فرمایا ہے۔ جب دوسروں کو نیکی کا حکم دیا جائے تو اس پر خود بھی عمل کیا جائے۔ جنگ کے دوران صف بندی باندھ کر جنگی منصوبہ بندی کے ساتھ دلیری کے ساتھ اللہ تعالیٰ کی راہ میں جہاد کیا جائے۔ مسلمانوں کو جہاد فی سبیل اللہ کی ترغیب دینے کے لیے اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور ان کی اقوام کا ذکر کیا ہے۔ انہوں نے انبیاء کرام علیہ السلام کی نافرمانی کی تو اللہ تعالیٰ نے ان اقوام کو ذلیل و رسوا کر دیا۔ ایمان والوں کو نصیحت کی گئی کہ تم اپنے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی قدر کرو۔ اللہ تعالیٰ کے راستے میں جہاد کرنے اور اشاعت دین کے معاملے میں اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ساتھ دیتے رہو۔ اللہ تعالیٰ ضرور تمہاری مدد کرے گا، تمہیں بہت سی نعمتوں یعنی غنیمتوں سے نوازے گا، تمہارے گناہ بخش دے گا اور تمہیں جنتوں میں داخل فرمائے گا۔ سورہ صف میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی اس بشارت کا تذکرہ کیا گیا ہے کہ میرے بعد ایک نبی مبعوث ہوگا جس کا نام احمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہوگا۔ اس کے متعلق نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، میں ابراہیم علیہ السلام کی دعا، عیسیٰ علیہ السلام کی بشارت اور اپنی ماں کا خواب ہوں۔ اس بشارت کی تصدیق کرتے ہوئے مسیحی بادشاہ شاہ حبشہ اصمہ نجاشی نے حضرت جعفر بن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی گفتگو سن کر کہا کہ یہ وہی رسول ہیں جن کی بشارت عیسیٰ ابن مریم علیہ السلام نے دی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رسالت کا ذکر کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ نے واضح فرمایا کہ ہم نے اس رسول مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو مبعوث فرمایا اور ہم انہیں اور ان کے دین کو سب پر غالب کر دیں گے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اس دین پر چلنے کی توفیق دے، آمین۔